رانو چڑیا کبوتر کے ڈھابے پر کام کرتی تھی۔ رانو چڑیا کے بنائے ہوئے کھانے جنگل کے سبھی پکشیوں کو بہت پسند آتے تھے۔ چڑیا بہن، میرا یہ ڈھابا صرف تمہاری وجہ سے چل رہا ہے۔ تمہارے بنائے ہوئے کھانے جنگل کے پکشیوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ کبوتر بھیا، اس کام میں آپ کی سالوں کی محنت شامل ہے۔ آپ بھی اپنا کام بہت ایمانداری اور محنت سے کرتے ہیں۔ کالو، کبوتر نے چڑیا کو ڈھابے پر کھانے بنانے کے لیے رکھا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ رانو چڑیا وہاں نوکرانی بن کر رہے گی، لیکن وہ تو کبوتر کے ڈھابے کی مالکن بن گئی ہے۔ ہاں، کل میں نے بھی دیکھا تھا، پلیٹ میں کھانا بھر کر کھا رہی تھی۔ کبوتر اسے نہ تو روکتا ہے اور نہ ہی کچھ کہتا ہے۔ کالو جی، تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے میں چڑیا کا سکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ ایسا کرو جو کبوتر چڑیا کو اپنے ڈھابے سے نکال دے۔ ہاں گوری، کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اگر ایسے ہی چڑیا کھاتی رہی تو وہ موٹی تازی ہو جائے گی اور ہمارے سامنے زبان چلانے لگے گی۔ مما، آج میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اکیلی گھر میں بیٹھی بیٹھی میں بور ہو جاتی ہوں۔ گڑیا بیٹی، میں نے تو ڈھابے پر جا کر کام کرنا ہے۔ آپ وہاں جا کر کیا کرو گی؟ آپ گھر میں ہی رہو۔ مما چڑیا اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن گڑیا نہیں مانتی۔ پھر مما چڑیا اپنی بیٹی گڑیا کو ڈھابے پر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھو، میں ہنڈیا بنا لوں۔ ٹھیک ہے مما، میں اپنی گڑیا سے کھیل لیتی ہوں۔ مما چڑیا گڑیا کو ایک طرف بٹھا دیتی ہے اور گڑیا اپنے کھلونے سے کھیلنے لگتی ہے۔ مما چڑیا ہنڈیا بناتی ہے۔ رانو بہن، کچھ مسالے ختم ہو گئے ہیں، میں بازار جا رہا ہوں۔ میں بازار سے کچھ مسالے خرید لاؤں۔ ٹھیک ہے کبوتر بھیا، آپ جائیں، تب تک میں برتن دھو لیتی ہوں۔ کبوتر چلا جاتا ہے۔ اچانک چڑیا کی بیٹی گڑیا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسے بھوک لگ جاتی ہے۔ مما، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے۔ بیٹی گڑیا، کبوتر انکل نہیں ہے، میں نے ان سے پوچھے بنا کبھی کچھ نہیں کھایا پیا۔ مما، مجھے بھوک لگی ہے، اگر میں تھوڑا سا کھانا کھا لوں گی تو کبوتر انکل غصہ نہیں کریں گے۔ پھر مما چڑیا سے اپنی بیٹی کی بھوک دیکھی نہیں چاہتی اور مما چڑیا اپنی بیٹی کو تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں ڈال کر دے دیتی ہے۔ گوری کوی پیڑ کی ڈال پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تو جب کبوتر چلا جاتا ہے یہ چڑیا اپنی بیٹی کا پیٹ بھی بھرتی ہے۔ میں ابھی جا کر کبوتر کو بتاتی ہوں۔ گوری کوی جلدی سے اٹھتی ہے اور کبوتر کے پیچھے دکان پر جاتی ہے۔ کبوتر دکان سے مسالہ خرید رہا تھا۔ کبوتر، تم یہاں مسالے خرید رہے ہو اور وہاں رانو چڑیا تمہارا ڈھابا اجاڑ رہی ہے۔ نہیں نہیں گوری، رانو چڑیا ایسا نہیں کرتی، وہ تو مجھ سے پوچھے بنا ایک روٹی بھی نہیں کھاتی۔ ایک روٹی؟ جا کر دیکھو، وہ اپنی بیٹی کا پیٹ بھر رہی ہے۔ آج وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائی ہے۔ کل میں نے دیکھا تھا وہ اپنی ماں کو بھی کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ تو اپنی سہیلیوں کا پیٹ بھی تمہارے ڈھابے سے ہی بھرتی ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ کبوتر جلدی سے اڑتا ہے۔ کبوتر کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ جب کبوتر ڈھابے پر جاتا ہے تو رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ رانو، کہاں ہو؟ یہاں آؤ۔ جی جی کبوتر بھیا، کیا ہوا؟ آپ اتنا غصہ کیوں ہو؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ مجھے سب معلوم ہے، جب میں ڈھابے سے کہیں جاتا ہوں تو تم اپنی سہیلیوں کو بلا کر انہیں کھانا کھلاتی ہو، اپنی ماں کو کھانا کھلاتی ہو، اور آج اپنی بیٹی کو بھی اسی لیے ساتھ لائی ہو تاکہ اسے ٹھونس ٹھونس کر کھلا سکو۔ نہیں نہیں کبوتر بھیا، میں پہلے تو کبھی اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں لائی، بس آج گڑیا ضد کر رہی تھی اس لیے میں گڑیا کو ساتھ لے آئی۔ انکل، ابھی میں نے تھوڑا سا ہی کھایا ہے، یہ لے، باقی کا کھانا آپ رکھ لیں، لیکن میری مما کو مت ڈانٹے۔ اٹھاؤ اٹھاؤ اپنی بیٹی کو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ کل میرے ڈھابے پر مت آنا، میں کوئی اور کام والی رکھ لوں گا۔ رانو چڑیا کبوتر کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کرتی ہے، لیکن کبوتر گوری کوی کی باتوں میں پوری طرح پھنس چکا تھا، اس لیے وہ رانو چڑیا کی کوئی بات نہیں سنتا اور دھکے مار مار کر رانو چڑیا کو اپنے ڈھابے سے نکال دیتا ہے۔ گھر جا کر گڑیا روئے جا رہی تھی۔ سوری سوری مما، یہ سب میری وجہ سے ہوا،
اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاتی اور میں آپ سے کھانا نہ لے کر کھاتی تو کبوتر انکل آپ کو کام سے نہ نکالتے۔ نہیں گڑیا بیٹی، اسی بہانے کبوتر کے دل کا پتہ چل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا دل اتنا چھوٹا ہے، وہ اتنی چھوٹی سی بات پر مجھے کام سے نکال دے گا۔ میں تو پوری محنت سے کام کرتی تھی، جی جان لگا کر سارا دن کھانے بناتی تھی۔ کبوتر کو کچھ خاص کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے دوسرے دن کبوتر گوری کوی کے پاس جاتا ہے اور گوری کوی سے کہتا ہے، گوری بہن، پہلے تو رانو چڑیا کھانا بنا لیتی تھی، لیکن تمہارے کہنے پر میں نے رانو چڑیا کو ڈھابے سے نکال دیا۔ اب میں کیا کروں؟ میرا کھانا کون بنائے گا؟ کبوتر، چنتا کیوں کر رہے ہو؟ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا دور دور کے جنگلوں میں مشہور ہے، چلو میں تمہارا ڈھابا چلاتی ہوں۔ ٹھیک ہے گوری، آج سے تم ہی میرے ڈھابے کا کھانا بنایا کرو گی۔ پھر گوری کوی کبوتر کا کھانا بناتی ہے، لیکن گوری کوی کو تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں تھا، اس لیے جو مسالہ ہاتھ میں آتا ہے گوری کوی کھانے میں ڈال دیتی ہے، مٹھی بھر کر نمک کی اور مٹھی بھر کر لال مرچی۔ چھی چھی، میں نے کئی بار لال مرچی کھائی ہے، لیکن میرا منہ اتنا نہیں چلا جتنا تمہارا بیکار کھانا کھا کر چل رہا ہے۔ نہیں نہیں طوطے، تمہارا منہ ضرور اندر سے پکا ہوا ہوگا، گوری نے تو بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ رکھو اپنا کھانا اپنے پاس، میں جا رہا ہوں، میں کہیں اور سے کھانا کھا لوں گا۔ طوطا کھانا کھائے بنا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جو بھی پکشی کبوتر کے ڈھابے سے آ کر کھانا کھاتا، وہ کھانا بیچ میں چھوڑ کر ہی چلا جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں کبوتر کا ڈھابا ویران ہو جاتا ہے، کوئی بھی گراہک کبوتر کے ڈھابے پر نہیں آتا۔ کبوتر، لا میری بھگاڑ دے اور میں گھر جاؤں۔ کہاں سے دوں؟ میں کہاں سے تمہاری بھگاڑ دوں؟ آج میرے پاس تو اتنا بھی منافع نہیں بچا کہ میں کل کے لیے راشن خرید سکوں۔ اگر تمہارے پاس منافع نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے صبح سے شام تک کام کیا ہے، میں تو بھگاڑ لیے بنا نہیں جاؤں گی۔ پھر کبوتر کے پاس جو پیسے تھے کبوتر گوری کوی کی بھگاڑ دے دیتا ہے۔ گوری گوری، تم نے تو کمال کر دیا، رانو چڑیا کو کبوتر کے ڈھابے سے نکال دیا اور کبوتر کو بھی کنگال کر دیا۔ اب تو کبوتر سارا دن بیٹھ کر مکھیاں مارتا ہے۔ کالو، پاگل کبوتر کیا جانے، مجھے تو انڈا فرائی کرنا نہیں آتا، میں کھانا کہاں سے بناؤں گی؟ گوری، وہ تو میرا حوصلہ ہے جو تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا لیتا ہوں، مجھے تو عادت پڑ گئی ہے تیز اور پھیکا کھانے کی۔ رانو چڑیا کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کی دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ وہاں چیل کا سموسے پکوڑے بنانے کا ٹھیلا تھا۔ چیل بہن، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، کیا آپ مجھے اپنے پاس کام پر رکھ لو گی؟ ہاں چڑیا، مجھے کام والی کی ضرورت ہے، میرے پاس کام بہت زیادہ ہوتا ہے، جنگل کے پکشیوں کو میرے بنائے ہوئے پکوڑے بہت پسند ہے، کیا تم پکوڑے اور سموسے بنانے میں میری مدد کرو گی؟ ہاں چیل بہن، کیوں نہیں، میں یہ کام بہت اچھی طرح کر سکتی ہوں۔ ایسے چیل رانی چڑیا کو اپنے پاس پکوڑے سموسے کے ٹھیلے پر رکھ لیتی ہے۔ رانو چڑیا کے ہاتھ میں الگ ہی سواد تھا، سبھی پکشیوں کو رانو چڑیا کے بنائے ہوئے سموسے بہت پسند آتے ہیں اور پھر چیل رانو چڑیا سے پارٹنرشپ کر لیتی ہے۔ چڑیا، تمہاری وجہ سے آج میرا کام دگنا ہوا، اس لیے اب میں کام سے آدھا منافع تمہیں دیا کروں گی۔ چیل بہن، یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، میں بھی اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کروں گی۔ جیسے ہی رانو چڑیا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتی ہے، کبوتر وہاں پہلے سے آیا بیٹھا تھا۔ رانو چڑیا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کل سے میرے ڈھابے پر کام پر آ جایا کرو۔ نہیں کبوتر بھیا، مجھے کام مل گیا ہے، میں نے چیل کے ساتھ پکوڑوں سموسوں کے ٹھیلے میں پارٹنرشپ کر لی ہے، اب میں آپ کے ڈھابے پر کام نہیں کر سکتی۔ چڑیا، جب سے تم نے کام چھوڑا میرا تو ڈھابا ویران پڑ گیا، کوئی بھی پکشی میرا کھانا کھانے نہیں آتا، پلیز کرپیا کرو تم واپس آ جاؤ۔ نہیں کبوتر بھائی، آپ بار بار کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں، اب میں دوبارہ آپ کے ڈھابے پر نہیں آ سکتی، کیونکہ اب مجھے میرا اپنا کام مل گیا ہے،
کبوتر اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے اور اس کا چلتا کام بند ہو جاتا ہے اور رانو چڑیا خوب ترقی کرتی ہے اور خوب منافع کماتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ جگو کوا آج پہلے دن اپنا بھوجن لینے اکیلا جا رہا تھا۔ گوری کوی اپنے بیٹے جگو کوے کو باہر کی باتیں سمجھا رہی تھی۔ جگو بیٹا، اگر راستے میں کوئی بوڑھا یا کمزور پکشی نظر آئے تو اسے دھکا دے کر گرا دینا اور اس کا بھوجن چھین کر بھاگ جانا۔ مما آپ چنتا نہ کریں، میں بہت چالاک ہوں، میں اپنے پاپا کی طرح ایسا ہی کروں گا۔ اگر کوئی بوڑھا پکشی ملا تو میں اس کا بھوجن چھین لوں گا۔ اور ہاں جگو بیٹا، میں ایک بات بھول گئی، اگر کوئی چھوٹا پکشی دکھے تو اس کا بھوجن بھی چھین لینا۔ ادھر رانو چڑیا کا بیٹا کوکو بھی آج پہلے دن بھوجن ڈھونڈنے جانے والا تھا۔ مما، آپ نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ مجھے بھوجن کہاں سے ملے گا۔ میرے بیٹے، جب ہم پکشی گھر سے نکلتے ہیں تو ہم خالی پنکھ گھر سے نکلتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا بھوجن کہاں ہے۔ بھوجن آپ کی محنت میں ہوگا، آپ جتنی محنت کرو گے آپ کو اتنا ہی بھوجن ملے گا۔ دور تک اڑنے سے مت گھبرانا، اگر تھک جاؤ تو بیٹھ کر آرام کر لینا۔ مما، آج جگو کوا بھی اپنا بھوجن ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ کوکو بیٹا، وہ بہت شیطان پکشی ہے، آپ اسے دور ہی رہنا۔ اگر وہ کوئی شرارت کرے تو اسے منع کرنا اور اس کا ساتھ مت دینا۔ راستے میں کوئی مجبور یا غریب پکشی ملے تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ کوکو اپنی مما سے کچھ باتیں کرتا ہے اور پھر گھر سے نکلتا ہے۔ بوڑھی فاختہ پیڑ کی ڈال پر بیٹھی اپنا دانا کھا رہی تھی۔ جگو کوا پیچھے سے آتا ہے، بوڑھی فاختہ کو دھکا دے کر گرا دیتا ہے اور اس کا دانا اٹھا کر کھانے لگتا ہے۔ میں نے تو 1 منٹ میں ہی دانا ڈھونڈ لیا، میں نے کر لیا، مما خوش ہو جائیں گی۔ بے شرم بدمعاش پکشی، تم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ چپ کر جا اوے بوڑھی فاختہ، ورنہ ایک دھکا اور دے کر پیڑ سے ہی نیچے گرا دوں گا۔ اب میں جلدی سے اپنی مما کا دانا بھی ڈھونڈ لیتا ہوں اور کوکو سے پہلے گھر جاؤں گا۔ جگو وہاں سے اڑتا ہے۔ بیٹا مجھے اٹھاؤ، اس شرارتی کوے نے مجھے گرا دیا، اس نے میرا دانا بھی چھین لیا۔ جب کوکو وہاں سے گزرتا ہے تو بوڑھی فاختہ کوکو سے مدد مانگتی ہے۔ کوکو بوڑھی فاختہ کو اٹھا کر بٹھاتا ہے۔ ماں جی، وہ کوا بہت شرارتی ہے، چلیں میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ کوکو بوڑھی فاختہ کو ساتھ لے کر بوڑھی فاختہ کے گھر جاتا ہے۔ بیٹا، تم بہت اچھے ہو، تم نے میری مدد کی، نیکی کی، اوپر والا تمہاری مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے ماں جی، مجھے اپنا دانا ڈھونڈنے جانا ہے، کیا اب میں جاؤں؟ ہاں بیٹا جاؤ۔ کوکو پھر سے اڑتا ہے۔ جگو کوا اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ ندی کنارے ایک مدھو مکھی ندی میں گری ہوئی تھی۔ مدھو مکھی مدد کی گہار لگا رہی تھی۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہی ہوں، میری مدد کرو۔ اگر تمہیں تیرنا نہیں آتا تو پانی میں کیا لینے گئی تھی؟ نہیں، میں پانی میں خود سے نہیں آئی، وہ تو ہوا کا جھونکا مجھے اپنے ساتھ اڑا کر یہاں لے آیا۔ پلیز میری مدد کرو، مجھے پانی سے باہر نکال دو، میرے پنکھ بھیگ چکے ہیں۔ میرے پاس اتنا سمے نہیں، مجھے اپنی مما کا دانا ڈھونڈنا ہے، مجھے دور جانا ہے، میں تو گیا۔ جگو کوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کوکو وہاں آ جاتا ہے۔ کوکو مدھو مکھی کو ایک پتے پر بٹھا کر ندی سے باہر نکالتا ہے اور دھوپ میں بٹھا دیتا ہے۔ شکریہ چھوٹے کوکو، میری جان بچانے کے لیے آپ بہت اچھے ہو۔ مدھو مکھی، آج میں پہلے دن دانا لینے گھر سے نکلا تھا، لیکن ابھی تک مجھے دانا نہیں ملا، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہو؟ اب میرے پنکھ سوکھ چکے ہیں، میں اڑ سکتی ہوں،
میرے ساتھ ساتھ اڑو، میں جانتی ہوں پھول کہاں ہے، پھل کہاں ہے، اناج کہاں ہے۔ کوکو مدھو مکھی کے ساتھ اڑتا ہے۔ مدھو مکھی اڑتے اڑتے کوکو کو جنگل کے ایک کونے میں لے جاتی ہے۔ کوکو حیران ہو جاتا ہے، وہاں ہر طرف پھول ہی پھول اور پھل ہی پھل تھے۔ کیا میں یہ پھل توڑ سکتا ہوں؟ میں نے پہلے تو کبھی یہ پھل نہیں دیکھے اور نہ ہی کبھی میری مما اس طرف آئی۔ میرے دوست، میں مدھو مکھی ہوں، میں وہاں تک جا سکتی ہوں جہاں بڑے پکشی نہیں جا سکتے۔ میں خوشبو سے پھل ڈھونڈ سکتی ہوں۔ یہ پھل آپ کھائیں اور اپنی مما کے لیے بھی لے جائیں۔ کوکو وہاں سے جی بھر کے پھل کھاتا ہے اور کچھ پھل توڑ کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ کوکو خوشی خوشی اپنے گھر واپس اڑتا ہے۔ ادھر جگو کوا تیزی سے اڑتا جا رہا تھا۔ بلبل اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جگو جب بلبل کے گھونسلے کے پاس سے گزرتا ہے تو بلبل کے گھونسلے میں بھوجن دیکھ کر وہاں آ جاتا ہے۔ بلبل آنٹی، آپ کا بیٹا ندی میں گر گیا ہے، جلدی سے جا کر اسے بچا لیں، وہ ڈوب رہا ہے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ جگو کوے، کیا تم سچ بول رہے ہو؟ ہاں آنٹی بلبل، جلدی سے جائیں، وہ ندی پر ہے۔ بلبل کچھ سوچے بنا ندی کی طرف اڑ جاتی ہے۔ بنا دیا، میں نے پاگل بنا دیا، موٹی بلبل ندی پر چلی گئی، اب میں بلبل کا دانا چرا کر مما کے لیے لے جاتا ہوں۔ جگو کوا بلبل کا دانا اپنی چونچ میں اٹھاتا ہے اور واپس اڑتا ہے۔ کوکو پھل لے کر گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں طوطا بیٹھا رو رہا تھا۔ کوکو وہاں رکتا ہے۔ چاچا طوطے، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا آپ کے پاس بھوجن نہیں ہے؟ ہاں کوکو، میں بھوکا ہوں، میرے پاس بھوجن نہیں ہے، ایک دانا تھا وہ بھی ندی میں گر گیا۔ کوکو اپنی جھولی میں پنکھ ڈالتا ہے اور ایک میٹھا پھل نکال کر طوطے کو دے دیتا ہے۔ میٹھا پھل دیکھ کر طوطا خوش ہو جاتا ہے۔ چاچا طوطے، آپ یہ میٹھا پھل کھا لیں، مما نے کہا تھا کہ راستے میں اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ شاباش بیٹا، آپ کی مما نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی ہے، اوپر والا آپ کی مدد کرے گا۔ کوکو طوطے کو میٹھا پھل دے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ کوکو کی مما کوکو کے پاس اتنے سارے میٹھے پھل دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ آج تو میرا بیٹا پہلے ہی دن میٹھا پھل کما لایا۔ میرے بیٹے نے کر دکھایا، میرا بیٹا اپنا بھوجن ڈھونڈ سکتا ہے۔ ہاں مما، میں نے راستے میں بوڑھی فاختہ کی مدد کی، مدھو مکھی کو پانی سے نکالا اور بھوکے طوطے چاچا کو میٹھا پھل دیا۔ مما، یہ سب مجھے میری نیکی کے بدلے ملا ہے۔ جگو کی چونچ میں دانا تھا، وہ ندی کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ندی کے پاس کبوتر کا بیٹا کیکی بیٹھا میٹھا پھل کھا رہا تھا۔ جگو کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ کیکی سے اس کا میٹھا پھل چھیننے کے لیے وہاں اترتا ہے۔ لاؤ، اپنا یہ میٹھا پھل مجھے دے دو، تم یہ میرا دانا کھا لینا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا میٹھا پھل نہیں دوں گا، میں یہ میٹھا پھل بہت دور سے ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ جگو کیکی سے اس کا میٹھا پھل چھیننے لگتا ہے، لیکن کیکی جلدی سے اڑ جاتا ہے۔ اسی سمے جگو کا دانا ندی میں گر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ میرے لالچ کی وجہ سے میرا اپنا دانا بھی ندی میں گر گیا، اب میں مما کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جگو خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہے۔ مما، میں نے بہت سے برے کام کیے، میں نے بوڑھی فاختہ کو دھکا دیا، مدھو مکھی کی مدد بھی نہیں کی، بلبل کا دانا بھی چرایا، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے بھوجن نہ لا سکا۔ تبھی پیچھے سے رانو چڑیا ان کے گھر آتی ہے، جس کے پاس ڈھیر سارے پھل تھے۔ بیٹا جگو، یاد رکھنا، لالچ اور برائی کا پھل ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے نیکی کی اور دیکھو، میرے بیٹے کو نیکی کے بدلے کتنے سارے پھل ملے ہیں۔ رانو چڑیا وہ پھل
گوری کوی کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ گوری بہن، یہ پھل میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ یہ پھل میرے بیٹے کی پہلے دن کی کمائی ہے۔ یہ دیکھ کر گوری کوی حیران رہ جاتی ہے اور اپنے بیٹے جگو سے کہتی ہے، جگو بیٹا، سچی بات ہے، نیکی جیت گئی اور برائی ہار گئی۔ آپ بھی ہمیشہ کوکو کی طرح اچھے کام کرنا اور نیکی کے راستے پر چلنا، کیونکہ نیکی اور محنت کے پھل میں ہی مٹھاس ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔